بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سلام عام کرنا، آج کا ہمارا سبق کیا ہے؟ سلام عام کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، لا تدخلوا الجنت، تم جنت میں داخل نہیں ہوں گے، حتی تؤمنوا، حتیٰ کہ تم مومن بنو، جب تک تم مومن نہیں بنتے اس وقت تک تم جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور تم مومن نہیں بنو گے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولا ادلکم علی شیء، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں اذا فعلتم، جب تم اس پر عمل کرو گے، تحاببتم، تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے۔ پھر آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، سلام کو آپس میں عام کر دو۔ کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ سلام کو عام کر دو۔ سلام کو عام کرنے سے کیا ہوگا؟ آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ جب آپس میں محبت پیدا ہوگی تو تم خالص مومن بنو گے، جب تم مومن بنو گے تو تب جا کے تم جنتی بنو گے۔ اور اسی طرح سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تین چیزیں ایسی ہیں جو شخص ان تینوں کو حاصل کر لے اس نے ایمان جمع کر لیا۔ اپنی ذات سے انصاف کرنا، تمام جہان والوں کے لیے سلام پھیلانا، اور تنگ دستی میں خرچ کرنا۔ کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ تین چیزیں ایسی ہیں جو شخص ان تین چیزوں کو حاصل کر لے اس نے ایمان جمع کر لیا۔ تین چیزیں جو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے در حقیقت اس آدمی نے ایمان حاصل کر لیا، ایمان جمع کر لیا۔ پہلی چیز اپنی ذات سے انصاف کرنا، انسان اپنی ذات سے انصاف کرے۔ دوسری چیز تمام جہان والوں کے لیے سلام پھیلانا، سلام عام کرنا۔ اور تیسری چیز تنگ دستی میں خرچ کرنا، تنگ دستی کی ایام میں خرچ کرنا۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اسلام کی کون سی چیز سب سے اچھی ہے؟ سوال کیا اسلام کی کون سی چیزیں سب سے اچھی ہے؟ اسلام کی کون سی چیزیں سب سے اچھی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کھانا کھلائیں، پہلا کام، جسے پہچانتا ہوں اور جسے نہیں پہچانتا سب کو سلام دو۔ تو یہاں پہ سلام عام کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افشوا السلام، سلام عام کرو، اور غریبوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا باللیل، رات کی تاریکی میں کثرت کے ساتھ نفلی نماز پڑھو، تدخلوا الجنت بسلام، اور جنت میں تم سلامتی کے ساتھ داخل ہوگے۔ اور قرآن مجید کی آیت ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں کوئی سلام کہے، اس کا مفسرین تفسیر کرتے ہیں اگر کوئی تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر انداز میں جواب دے دو، یا اگر بہتر انداز میں جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو کم سے کم جس طرح وہ آپ کو سلام کہہ رہا ہے اسی کے مطابق آپ اس کی سلام کا جواب دیں۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی آپ کو سلام کرے تو بہتر طریقے سے سلام کے جواب دینے کیا ہے؟ اگر وہ آپ کو کوئی کہے السلام علیکم تو آپ بہتر طریقے سے، اس سے بہتر آپ کیسے اس کی سلام کیا جواب دیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر کوئی آدمی آپ سے یہ کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ بہتر طریقے سے کیسے جواب دیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جو آدمی السلام علیکم کہیں تو 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ کہیں تو اور 10 نیکیاں، وبرکاتہ کہتے ہیں اور 10 نیکیاں، کتنے نیکیاں ہو گئی؟ 30 نیکیاں۔ تو آپ علیہ السلام نے سلام کو کیا کرو؟ عام کرو۔ اب پہلی حدیث جسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم جنت میں داخل نہیں ہوں گے حتیٰ کہ مومن بنو، اور مومن نہیں بنو گے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو گے تو ایک دوسرے سے محبت کرو گے؟
پھر آپ نے فرمایا آپس میں سلام عام کرو، ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوگی۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ والی جو حدیث جسے امام بخاری نے بیان کیا ہے، اور امام بخاری نے کہا کہ یہ عمار بن یاسر کی اپنی قول ہے، اپنی بات ہے، کہ فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو شخص ان 3 چیزوں کو حاصل کر لے اس نے ایمان کو جمع کر لیا ہے۔ اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرنا، تمام جہان والوں کے لیے سلام پھیلانا، اور تندرستی میں خرچ کرنا۔ اپنی ذات کے ساتھ انصاف کیا ہے کہ آپ اپنی ذات کو آپ ڈیمیج نہیں کر سکتے، نہ آپ عبادت کے نام پہ ڈیمیج کر سکتے ہیں، نہ آپ اس کو خودکشی کے نام پہ ڈیمیج کر سکتے ہیں، کیونکہ اس باڈی کا آپ آنر نہیں ہے۔ نہ آپ عبادت کے نام پہ آپ پوری رات آپ کو عبادت کرنے کی، نماز پڑھنے کی شریعت اجازت دیتی ہے، نہ پورا دن سال بھر آپ کو روزہ رکھنے کی شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے، نہ آپ بہت سے لوگ جو نا یہاں سے پیدل جاتے ہیں حج کے لیے، نہ آپ کو اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کے پیدل آپ کو کسی عبادت کے لیے جانے کی شریعت اجازت دیتی ہے، خصوصاً جو انسانی جسم کے لیے کیا ہو نقصان دہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دیکھا اپنے صحابی ابو اسرائیل نامی جو صحابی تھے، وہ دھوپ میں کھڑا تھا، کڑی دھوپ میں کھڑا تھا، نہ کسی سے گفتگو کر رہا تھا، اور نہ وہ بیٹھ رہا تھا، نہ وہ سائے میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے پوچھا کون ہے؟ بتایا کہ یہ ابو اسرائیل ہے۔ اس نے نظر مانی ہے، ایک تو وہ دھوپ میں کھڑا رہے گا، بیٹھے گا نہیں، اور دوسری بات وہ کسی سے گفتگو نہیں کرے گا، اور تیسری بات وہ روزے کی حالت میں، کیا کہا؟ روزے کی حالت میں کسی سے گفتگو نہیں کرے گا، اور وہ دھوپ میں ہی بیٹھا رہے گا، کھڑا رہے گا، دھوپ میں کھڑی حالت میں بیٹھا رہے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیغام بھیجا، اس کو میرا حکم سناؤ، مروہ فلیستظل، اسے میرا حکم دو کہ وہ جا کے سائے میں بیٹھ جائیں، کھڑا نہیں، بیٹھ جائیں، اور البتہ وہ اپنا روزہ کیا رکھے؟ جاری رکھے۔ اسی طرح آپ نے ایک آدمی کو حج کے دوران دیکھا، وہ ننگے پیر حج کے لیے پیدل چل کے جا رہا تھا، تو آپ علیہ السلام ان اللہ غنی عن تعذیب ھذا نفسہ، یہ آدمی اپنے آپ کو جو مشقت، جو اذیت پہنچا رہا ہے نا، اس سے اللہ رب العالمین غنی ہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی لیے آپ عبادت کے نام سے آپ اپنے آپ کو نہ عبادت کے نام سے ڈیمیج کر سکتے ہیں، نقصان دے سکتے ہیں، نہ آپ کسی مایوسی کی بنیاد پہ آپ اپنے آپ کو ڈیمیج کر سکتے ہیں۔ اسی لیے جتنے جو نشاور چیزیں وہ کیوں حرام ہیں؟ کیونکہ نشاور چیزیں آپ کی جسم کے لیے، آپ کی صحت کے لیے کیا ہے؟ مضر ہے، اس لیے شریعت اسے آپ کے لیے کیا قرار دے؟ حرام قرار دے۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔